بھارت جو اپنے ارادے ہیں ان سے قطعی طور پر جو ہے وہ باز نہیں آ رہا. یہ جو جنگ ہے پانی کی، اس کے اوپر جس کا کہ آغاز ہو چکا ہے، ششی تھرور بمقابلہ بلاول بھٹو ہے. وزیر خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جے شنکر کا کہ حملے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کیا، یہ سوال راہل گاندھی نے اب پوچھ لیے ہیں کہ بتایا جائے ہماری فضائیہ کے کتنے طیارے جو ہیں وہ ضائع ہوئے. کسی کی جرت نہیں کہ پاکستان کا پانی روکے. اگر ایسا ہوا تو دنیا دیکھے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کچھ نئے موضوعات ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. ظاہر ہے کہ سٹوریز تو پرانی ہیں لیکن موضوعات ان سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں نئی اپڈیٹس ہیں جو ہم آپ کو بتائیں گے. اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ بھارت نے جب سے اناؤنس کیا ہے مودی سرکار نے کہ پاکستان کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں یہ ایک نیو نارمل ہے، یعنی ایک نئی جنگ کا آغاز ہے. یہ ہوتے رہیں گے اور مسلسل اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ مستقل ان کا کہنا ہے کہ کام ہوتا رہے گا. ان کی طرف سے یہ اعلان ہے. دوسری جانب راہل گاندھی جو انٹرنل پالیٹکس ہے وہ کافی زیادہ ہندوستان کے حق میں اس وقت نہیں ہے، اور راہل گاندھی جو ہیں وہ انہوں نے ان کی جو گورنمنٹ ہے اپنی اس کے اوپر کافی زیادہ اہم سوالات جو ہیں وہ پوچھے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو کمیٹی بنائی گئی ہے ششی تھرور کی، کیا وہ جے شنکر جو کہ ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے اوپر عدم اعتماد ہے، اور ان کے مقابلے پہ جو بلاول بھٹو کی بنائی گئی ہے کمیٹی یہ کس طرح سے پرفارم کر سکتی ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پانی کے تنازع کے اوپر کل بہت اہم کچھ انٹرویوز دیے مستقل، اور ان سے پوچھا گیا جب کہ آپ ایک برطانوی خبر رساں ادارے نے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کہیں گے. ایک انٹرنیشنل ادارے نے خاص کر کے میں یہ کہوں گی کہ پانی اگر کرے ہندوستان جو ہے اس کے اوپر روکے اس کو، تو اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہوگا. یہ بھی آپ کو یاد رہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا. لیکن جو بھارت ہے اس نے اس کی ایک نئی تیاری شروع کر دی ہے. ہم بار بار اور مستقل یہ بتا رہے ہیں کہ ایک طویل جنگ ہے جس کا کہ ہندوستان نے آغاز کر دیا ہے، اور اس کے انہوں نے پاکستان کے حصے کا پانی روکنے کے جو ممکنہ اقدامات ہیں ان کے اوپر بھی غور کرنا شروع کر دیا ہے. مثلاً رائٹرز جو کہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے مطابق پہلگام کے حملے کے بعد جو ہے وہ بھارتی حکومت نے دریائے چناب، دریائے جہلم اور دریائے سندھ پر نئے منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں. یہ 3 دریا پاکستان کا حصہ ہیں، اور ان میں سے ایک جو رمبیر کینال کی توسیع بھی اس میں شامل ہے جس کو کہ ہندوستان کرنا چاہ رہا ہے. یہ 60 کلومیٹر سے بڑھا کر 120 کلومیٹر کرنے پر اس پر غور کیا جا رہا ہے. اس جو یہ کینال ہے اس کی توسیع سے بھارت میں چناب سے موجودہ 40 کیوبک میٹر جو کی بجائے اب 150 کیوبک میٹر پانی جو ہے وہ نکالنے کی توقع کی جا رہی ہے یا نکالا جا سکے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو اس وقت تنازع ہے پانی کا، اس کے تناظر میں ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم ہے. اس میں جنگ بندی جو کی گئی تھی اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اس پر جو منصوبے کے اوپر جو ہے دونوں ممالک میں یعنی یہ جو خبر ہے، یعنی یہ جو اطلاعات ہیں، یہ جب جنگ بندی ہوئی ہے 10 مئی کے بعد، تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ عمل درآمد شروع کیا گیا. یعنی بھارت جو اپنے ارادے ہیں ان سے قطعی طور پر جو ہے وہ باز نہیں آ رہا. اچھا، یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت اہم ہے اور پاکستان کی لائف لائن ہے. اور اس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو تو حال ہی میں کوئٹہ اسٹاف کالج کے جو شرکاء تھے ان سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اس معاملے کے اوپر آگے بھی جانا پڑا، یعنی ہمیں ایسے منصوبے تباہ بھی کرنا پڑے، تو پاکستان اس سے گریز نہیں کرے گا، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، پاکستان کی لائف لائن کا مسئلہ ہے. تو دوسری جانب ظاہر ہے کہ یہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو یہاں پاکستان میں جو 6 کنالز بنانے کی بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو پھر ظاہر ہے کہ سندھ کے اندر اعتراضات ہوئے، اور بالکل صحیح اعتراضات تھے، وہی اعتراضات جو کہ پاکستان اب بھارت کے ساتھ اٹھا رہا ہے. یہ سندھ نے جو اوپر کے یعنی پنجاب کے ساتھ وہ اپنے معاملات اٹھائے، وفاق کے سامنے اپنے رکھے، اور ان کی بات سنی گئی، کیونکہ یہ بات ایک مسلمہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بہت کم ہے آلریڈی، اور بنتا اگر نہروں میں مزید نہریں بنتی اور ڈیوائیڈ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ سندھ کو جو کہ زیری ہے، یعنی اگر دیکھا جائے پانی اوپر سے نیچے آتا ہے تو ان کو وہ پانی جو ہے وہ نہ ملتا. تو ایک طرح سے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت سنگین ہے. اچھا، اس میں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اب چونکہ ہندوستان نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، اور ہندوستان نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کہ جس کی سربراہی ششی تھرور کر رہے ہیں، جو کہ
سابق وزیر خارجہ بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں, بہت آرٹیکلیٹ ہیں, بہت زبردست بات کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. گو کہ انہوں نے حال ہی میں اپنے سٹیٹمنٹس میں یہ کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت, ہندوستان کو بطور ملک ہماری ضرورت ہے, ریاست کے ساتھ وہ کھڑے ہیں, ہندوستان کی جو حکومت ہے اس کی پالیسیز کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اور ان کے مقابلے پہ جو ہے, اور یہ سب سے بڑا اصل میں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ جو وزیر خارجہ ہے بھارت کے جے شنکر, ان کے اوپر عدم اعتماد بھی ہے, اور یہ بھارت کی سفارتی ناکامی بھی ہے. بھارت سفارتی محاذ پہ ناکام ہوا ہے, اسی لیے اس کے پاس بہت سارے سوالات کے جوابات نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کو اپنے اپوزیشن اور سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا پڑا ہے, اور کل کو جو ناکامی ہے اس کو وہ شیئر کریں گے. یعنی وہ کہیں گے کہ یہ ہم تو پھر پیچھے ہٹ گئے تھے, ہم نے سب کو بنایا. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو دلائل, جو ان کے پاس ثبوت ہے, دلائل ہیں, وہ نہیں ہیں. اس وجہ سے انہوں نے اپنی ایک ریسکیو کا مودی سرکار نے جو ہے وہ بہانہ ڈھونڈا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی بھی ناکامی ہے, بھارت کی پالیسی کی بھی, خارجہ پالیسی کی بھی ناکامی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بالکل اس وقت تنہا ہے. جبکہ پاکستان جو ہے نہ صرف چین اس کے ساتھ کھڑا ہے, اور چین نے حال ہی میں یعنی پاکستان کے جو ڈیمز کو نقصان ہوا ہے اور اس کی جو تعمیر ہے اس کے لیے چین نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو فوری طور پر جو ہے ان کی کنسٹرکشن میں مدد دیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ جب جنگ ہوئی اور اس سے پہلے وہ سب نے دیکھ لیا ایک روز روشن کی طرح ہے کہ چین ہو, ترکی ہو, آذربائیجان ہو, پاکستان کے ساتھ کھڑے, اور باقی ملک بھی. تو سفارتی طور پر ہندوستان جو ہے وہ تنہا ہے, اور سفارتی طور پر اب یہ جو کمیٹی ہے وہ ان کی یورپ میں دیگر ممالک میں جائے گی. پاکستان کے اندر بھی جو کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جس کے سربراہ سابق وزیر خارجہ اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین, ان کے نوجوان قیادت بلاول بھٹو صاحب ہیں, ان کے پاس سندھ طاس پہ بات کرنے کے لیے بہترین موضوعات ہیں. یعنی سندھ, چونکہ انہوں نے پاکستان کے اندر بھی یہ مقدمہ لڑا ہے پانی کا, تو وہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی یہ جو پانی کی جنگ ہے, یہ پانی کی جنگ وہ لڑیں گے. اور یہ جو جنگ ہے پانی کی, اس کے اوپر جس کا کہ آغاز ہو چکا ہے, اس کے اوپر بلاول بھٹو جو ہے ان سے بہتر کوئی وکیل پاکستان کے پاس دستیاب نہیں ہو سکتا. ویسے بھی پاکستان کے جو دیگر مسائل ہیں ان کے اوپر بھی وہ بہترین بات کریں گے, پاکستان کے جو فارن افیئرز ہیں ان کے اوپر بھی بہترین بات کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ طاس کا معاہدہ, یا جو پاکستان کو پانی کا معاملہ ہے, جو پانی کی جنگ ہے, میں خیال ہے کہ بلاول بھٹو سے بہتر یہ جنگ کوئی اور لڑ نہیں سکے گا. تو اس وقت دیکھا جائے تو ششی تھرور بمقابلہ بلاول بھٹو ہے. ایک طرف ایک بہت زیرک سیاستدان ہے جو کہ بہت تجربہ کار ہے اور دانشور ہے, انٹرنیشنلی ان کا بڑا فیم ہے. تو دوسری طرف پاکستان کا ایک نوجوان فیس ہے جو کہ ایک سابق وزیر خارجہ بھی ہے لیکن آرٹیکلیٹ بھی ہے. پھر ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑی دلچسپ ہے, گو کہ اس میں پی ٹی آئی نہیں ہے, مگر جو ان کی ٹیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے مختلف لوگ ہیں. خرم دستگیر خان صاحب ہیں, ہنا ربانی کھر صاحبہ ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ فیصل سبزواری صاحب ہیں. اور دیکھا جائے تو بڑی نوجوانوں کی ٹیم ہے جو یہ ٹیم جا رہی ہے. نسبتاً نوجوان ہے, سارے ہی نوجوان ہیں آلموسٹ, خرم صاحب ہوں, سب مطلب یوتھ میں آتے ہیں, یا کم از کم بزرگ نہیں ہیں, ہم ان کو بزرگ نہیں کہہ سکتے, مگر بہت پڑھے لکھے, آرٹیکلیٹ اور زبردست اپنی جو حکمت عملی ہے وہ بتانے والے اور بنانے والے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑی بیلنسڈ قسم کی یہ کمیٹی جو ہے وہ پرائم منسٹر نے تشکیل دی ہے, ان کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ سفارتی محاذ پہ پاکستان یورپ کا بھی کرے گا وفد جو ہے, اور باقی ملکوں میں بھی جائے گا, اپنی بات کرے گا. آج راہل گاندھی صاحب نے ایک بہت اہم سوالات جو ہیں اپنی حکومت سے پوچھے ہیں, اور انہوں نے یہ ایکس کے اوپر یعنی ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنا یہ سارے سوالات لکھے. انہوں نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ کھلے عام تسلیم کر رہے ہیں کہ انڈین حکومت نے یہ کام کیا, یعنی وزیر خارجہ کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جے شنکر کا کہ حملے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ حملہ شروع کرنے سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنا جرم کے زمرے میں آتا ہے, اور یہ بتایا جائے کہ کیا یہ جو بتایا گیا تھا یعنی پاکستان کو حملے کا علم تھا, تو اس کا مطلب یہ کہ طیارے گرانے کے لیے آپ نے ان کو پاکستان کو بتایا تھا کہ وہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ حکومت نے وزیر خارجہ کھلے عام تسلیم کر رہے ہیں اور کہ یہ انڈین حکومت نے کام کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ بتائیں کہ اس کی اجازت انہیں کس نے دی, اور یہ بھی بتائیں کہ اس اعلان کے باعث ہماری فضائیہ کے کتنے طیارے جو ہیں وہ ضائع ہوئے. یعنی جو پاکستان کلیم کر رہا تھا اور انڈیا انکار کر رہا تھا کہ جی کوئی طیارے ضائع نہیں ہوئے, اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ طیارے ہمیں بتایا جائے کہ کتنے ضائع ہوئے ہیں. اور اس معاملے کے اوپر انہوں نے یہ سوالات جو ہیں وہ انہوں نے پوچھے ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے کھلے گا, اور
اور ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جتنے بھی انٹرنیشنل مختلف ہیں لوگ اور بڑے بڑے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں، تبصرہ نگار ہیں، انٹرنیشنل اخبارات ہیں، جریدے، وہ لکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کے 3 رافیل طیارے جو ہیں وہ رفال طیارے وہ تباہ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان تو 6 طیارے کی بات کر رہا ہے، جس میں کہ ابھی معراج ایک نیا جو ہے وہ بھی اس میں ایڈ ہوا تھا، تو ٹوٹل 7-0، یعنی پاکستان یہ کہتا ہے کہ 6-0 کا کہا تھا اورنگزیب صاحب نے، اور پھر ایک نیا ایڈ ہوا تو 7-0، پاکستان نے 7 طیارے، ایک جو ان آرمڈ ہے یعنی UAV ہے اس کو تو طیارے اگر وہ نہیں بھی مانتے تو ہم اس کو شامل کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر 6-0 ہے، یعنی 6 ہم طیارے باقاعدہ جو ان کے جہاز ہیں وہ گرا چکے ہیں۔ تو یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں ہم نے پاکستانی، پھر ایک انہوں نے جو بات چیت کی اس میں کہا کہ ہم نے پاکستانی حکومت کو آگاہ کیا تھا، کہ اس کو ریفر کیا انہوں نے جے شنکر کے اس کو، کہ ہمارا مقصد ملٹری کو نشانہ بنانا نہیں ہے، ہمارے آپشنز ہیں اس پہ مداخلت نہ کریں، تاہم انہوں نے اس کو قبول نہ کیا۔ جے شنکر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ غلط ہے، وہ پاکستان کو بتائیں گے تو پھر پاکستان کے کو کس لیول پہ انہوں نے بتایا تھا یہ بھی ان کو بتانا پڑے گا، لیکن اگر بتایا تھا تو پھر تو ظاہر ہے کہ پاکستان نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ تو پھر جواب منہ توڑ جواب دیا ہے کہ آپ اگر اب ہمیں بتائیں گے بھی تو اول تو یہ بات ہی درست معلوم نہیں ہوتی کہ انہوں نے پہلے بتایا ہو، لیکن اگر انہوں نے بتایا تھا اور پاکستان نے ان کی بات سمجھ کے ان کے طیارے مار گرائے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے ان کو پھر منہ توڑ جواب اس صورت میں بھی دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال اس کے اوپر چونکہ وزیر خارجہ جو ہیں جے شنکر، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے بہت سارے معاملات کے اوپر بات چیت جو تھی وہ اور طرح سے تھی، ان کے بیان کو توڑ مروڑ پہ کر پیش کیا گیا، لیکن یہ بیان ان کا آن دا ریکارڈ ہے۔ تو یہ سوال راہل گاندھی نے اب پوچھ لیے ہیں کہ بتایا جائے کہ انڈیا کے کتنے طیارے جو ہیں وہ اس میں معاملے میں کام آئے، اور جے شنکر نے پاکستان کو بتا کر جرم کیا ہے۔ اب ان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے جو کہ ہندوستان کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ان کے مراسم بڑھ رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، پہلے سے بڑے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے اس کو بھی کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ہمارے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے گڈ آفیسز کو بھی استعمال کرنا چاہیے فار افغانستان۔ ایک اور بہت اہم میٹنگ ابھی ہونے جا رہی ہے جس کے لیے نائب وزیر اعظم چین چلے گئے ہیں، اس میں چین اور پاکستان اور اس کے ساتھ افغانستان، یہ تینوں کی ایک میٹنگ ہے، تو امید ہے کہ چین اس کے اندر بھی اپنا ایک بہت اہم رول پلے کرے گا، اور افغانستان کو روکا جا سکتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ایمبٹ میں مت جائے، وہ ان کے ساتھ ان کے اس میں نہ کرے، اور جو ریجنل لیول کے اوپر کوآپریشن ہے اس کو کیسے بڑھائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، DGISP نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے بہت اہم جو باتیں کی ہیں وہ یہ کہ کسی کی جرت نہیں کہ پاکستان کا پانی روکے، اگر ایسا ہوا تو دنیا دیکھے گی اور دھائیاں دیکھیں گی۔ میں خیال ہے کہ یہ ایک وہی جو بات میں کر رہی تھی کہ آرمی چیف نے جو کہا تھا، یہ اس کو انہوں نے ویل ٹرانسلیٹ کیا ہے ان ون سینٹینس کہ ڈیکٹس دیکھیں گی، دہائیاں دیکھیں گی، اور جو دنیا ہے وہ بھی پوری دیکھے گی کہ یہ کیا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھارت کا نیو نارمل ہے، یہ میں بار بار کہوں گی، جیسا کہ ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے، پاکستان کو ہر فرنٹ سے جو ہے وہ لڑنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب ایک اور بہت اہم خبر جس کے اوپر پچھلے 2-3-4 دنوں سے جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کے حوالے سے بھی بہت بات ہو رہی ہے، اور ان کی خبر کی تردید بھی ہو رہی ہے، ان کی خبر کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے، مگر ان کے اوپر ایک بہت زیادہ تنقید جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ مختلف ذرائع سے اٹھا کے انہوں نے اپنے تجزیے کے طور پر پیش کی، یہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال نجم سیٹھی صاحب ایک بہت بڑے صحافی ہیں اور ان کے پاس بہت موقر ذرائع ہیں تصدیق کرنے کے، اگر انہوں نے تصدیق کر بھی لی ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی خبر کے اندر کافی حد تک وزن بھی ہے، اس کے بہت سارے جزیات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض ہو سکتا ہے۔ مثلا ہمارے کچھ ذرائع جو ہے وہ بھی یہ بات کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں، اس پوری صورتحال کے اندر ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ میں ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس جو ڈیل ہے یا جو بھی جس طرح کے NRO ہے، کیونکہ عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو ملنا چاہیے، رہائی ملنی چاہیے عدالتوں کے ذریعے سے، اور یہاں پہ شاید کچھ اور معاملات ہوں گے، لیکن جو MOU کی بات وہ کر رہے ہیں اس کو NRO کی بات بھی کی جا سکتی ہے، جو کہ سیٹھی صاحب MOU کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یعنی بہت سارے ذرائع جو ہے اس کو NRO کی بات بھی کر رہے ہیں، اور وہ یعنی ڈیل ہے، آپس میں
مذاکرات کے ذریعے سے اگر رہائی ہوگی تو ظاہر ڈیل ہی ہوگی، لیکن اس کے لیے جو ہمارے ذرائع ہیں وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ یہ رابطے جو ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نتیجہ نکل گیا ہے، اس کا مطلب یہ، اور کس لیول کے اوپر ہوئے ہیں، سینئر لیول کے اوپر ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں اس پہ مزید اطلاعات نہیں دے سکتی، میرے پاس کافی خبر ہے، مگر جس لیول کے اوپر جو سینئر ترین لیولز ہیں ان میں سے کسی ایک لیول کے اوپر جو ہے وہ تیسرے درجے کی جو بھی لیڈرشپ ہے یا جو بھی ہے اس کے حوالے سے ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور حکومت کے ذریعے سے بھی ان کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ اب ان کے بیچ کیا طے پائے گا؟ یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کی شرائط پر بات چیت ہوگی یہ خارج از امکان ہے اس وقت۔ ہاں البتہ عمران خان صاحب کو یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پر اپنا کام کرے، لیکن 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر ان کو ادراک کرنا ہوگا، یعنی 9 مئی ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہے، اور جو سیاسی اعتبار سے اپنی پارٹی کو یعنی جنگ و جدل کے ماحول سے نکلے، تشدد سے نکلے، یہ پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے، وہی ان کو ماحول اس کے اندر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ اور ابھی بیرسٹر گوہر صاحب کی جو ملاقات ہوئی اس میں بیرسٹر گوہر، بشرا بی بی صاحبہ نے اطلاعات ہیں کہ بیرسٹر گوہر کو اور عمران خان صاحب کے علاوہ تمام وکلاء کو باہر نکالا اور ان سے بات چیت کی ہے، تو جو آفیسز ہیں وہ بھی سمجھ میں آ رہے ہوں گے کہ کن کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ تو ایک جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا عمران خان صاحب کے ساتھ طے ہوگا، اگر ہوا اور عمران خان صاحب مانے کہ ان کا سوشل میڈیا بیہیو کرے، ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ابھی پاک بھارت جنگ کے اندر بھی جو کردار ادا کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کا ساتھ دیا ہے، ان کو ڈس اون کیا جائے، ان کو 9 مئی کے اوپر ان کا اعتراف ہونا چاہیے، خان صاحب کا، جماعت کا، ان کا جو بھی کردار تھا اس کے اوپر ریگریٹس ہونے چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آگے بڑھا جائے، اور آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ یہ کہ اگلے کچھ سال جو ہے وہ یہ دھرنے اور لانگ مارچز یہ والی سیاست جو ہے وہ نہ کی جائے، بلکہ سیاست کی جائے بطور پولیٹیکل پارٹی، اور اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جو بھی ان کا اہم کردار ہو سکتا ہے، ابھی آج مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ آنا ہے دہشت گردی کے حوالے سے، تو یہ جو بھی کردار ان کا ہے وہ اس میں ادا کریں، ان کی پارٹی ادا کرے، وہ آگے بڑھے، اور ایک پوری پولیٹیکل فورس کے طور پر اپنا جو اختیار اور حق استعمال ہے وہ کرے۔ اب یہ ایک جائز بات ہے جو کہ عمران خان صاحب کی، جو کہ اتنی بڑی جماعت ہے، عمران خان صاحب ایک پاپولر لیڈر ہیں، اگر دیکھا جائے تو اگر وہ یہ کوئی بڑی باتیں نہیں ہیں، ان کی جماعت ابھی بھی بڑی جماعت ہے، وہ باہر آئیں گے، الیکشن تک انتظار اگر وہ کرتے ہیں، جو کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تک کچھ نہ کیا جائے، الیکشن کے اوپر بات کی جائے کہ کیسے انڈیپینڈنٹ الیکشنز کرانے ہیں اگلے جو آنے ہیں، اس وقت تک کوئی دھرنے نہیں اور اس طرح سے چلا جائے تو پھر بات جو ہے وہ آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو میں خیال ہے کچھ جو شرائط ہیں وہ عمران خان صاحب کی نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کی شرائط ہیں جن کے اوپر بات ہوگی، اور اگر عمران خان صاحب ان شرائط کے اوپر ان کو ہوا کہ بھئی ٹھیک ہے اب میں اس کے اوپر بات کر سکتا ہوں اور میں آگے بڑھ سکتا ہوں، اور میں یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ مجھے ماننی چاہیے، اور وہ اس پوزیشن میں ہوئے کہ یہ جو ایک جسے کہنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ ہوں، یعنی خفیہ نہ ہوں، جو کہ پی ٹی آئی چاہ رہی ہے کہ خفیہ مذاکرات ہوں اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا جائے، ایسا نہیں چاہ رہی اسٹیبلشمنٹ، بلکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ خفیہ بات نہ ہو بلکہ کھلے عام بات ہو، اور اس کے اوپر جو ہے وہ سارے مذاکرات سامنے آئے، اور پھر اس کے لیے حکومت کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ ایک وے فارورڈ ہے کہ کمیٹی کے اندر وہ مذاکرات آئیں، شرائط آئیں، جو کچھ بھی آئے۔ تو اگر عمران خان صاحب تیار ہو گئے تو بالکل اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ جلد جو ہے وہ ان کی رہائی ممکن ہو۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں، ضرورت اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کہ عمران خان صاحب کی ضرورت کو بھی ضرورت ہے اس وقت، اور ان کی بھی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، خاص کر کے جو مغربی سرحد ہے اس کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے پی ٹی آئی کا اپنا ایک کردار ہے، لیکن یہ کہنا کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے اس وقت 10 مئی کے بعد ایک نئے پاکستان کے اندر جو واقعی اب ایک ڈیفرنٹ پاکستان ہے، جس میں کہ جو جنرل عاصم منیر ہیں وہ اس وقت ان کی مقبولیت میرا خیال ہے، میں نہیں کہہ رہی ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے اور انٹرنیشنل جریدے چھاپ رہے ہیں کہ وہ ایک ان میچبل مقبولیت ان کے پاس ہے اس وقت، اور پاکستان کی افواج کی بھی، اور جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے اس کو کافی دھچکا لگا ہے ان 4-5 دنوں کے جو معاملات تھے اس میں۔ تو اب اس صورت میں عمران خان صاحب کے لیے بھی مناسب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ایک امکان ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو سمجھیں اور آگے بڑھ کے کم از کم اپنی رہائی کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے اوپر بات
بات کریں اور ایک پازیٹیو پالیٹکس جو کہ ان کا حق بھی ہے اور ان کو ان کی ایک مقبولیت کے حوالے سے بنتا بھی ہے اس کو وہ کریں. تو اس کے دیکھنا ہے اگلے چند دنوں میں اس پہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. اب تک یہی تھا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.